اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو مسلسل آپ سفر حج کے دوران مختلف موقعوں پر سماعت فرمائیں گے کہ یہ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر حج البیت کے لوگ آئیں اور اس کے گھر کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، وہ لوگ کہ جن کے پاس استطاعت ہے، گنجائش ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ ومن کفر، اور اگر کوئی کفر کرے، انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اسے کسی کے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حق کے عنوان سے پروردگار عالم نے بیان کر دیا، لیکن جہاں تک حاجت کا تعلق ہے تو پروردگار عالم کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے، اور یہ جتنی بھی کلاسز ہیں وہ اسی تربیت کے لیے اور آمادگی کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں۔ برادران عزیز، پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس سفر کے دوران کوئی نہ کوئی نیا ایک امتحان پروردگار عالم کی طرف سے ضرور آتا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ ہمارا یہ امتحان سفر شروع ہونے سے پہلے ہی آ گیا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے تک ہم سب یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ ہمارا سفر اس طرح سے ہوگا کہ ہم کراچی سے مدینہ منورہ جائیں گے، مدینہ منورہ سے مکہ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد حج ہمارا مکمل ہوگا۔ لیکن جو فلائٹ شیڈول ہمارا آیا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تبدیلی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہماری پرواز مدینہ منورہ نہیں جا رہی، بلکہ ہم جدہ جائیں گے اور جدہ کے ذریعے سے مکہ پہنچیں گے۔ ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو جدہ ہی جاتے ہیں اور جدہ کے ذریعے سے مکہ پہنچتے ہیں اور اپنے مناسک وغیرہ کو انجام دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو پچھلے ہفتے تک ہماری اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ شاید ہماری پرواز مدینہ منورہ کی ہوگی، اور اس کی زیارتیں مکمل کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے مکہ معظمہ کی جانب۔ تو اب وہ پورا بیان جو پچھلی مرتبہ اس حوالے سے تھا وہ ارریلیونٹ ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جتنے امکانات تھے کہ بھئی اگر آپ نے احرام پہننے کی پریکٹس یہاں پر نہیں بھی کی تو وہاں پر کر سکتے ہیں، وہ سب ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب مدینہ منورہ تو ہم بعد میں جا رہے ہیں، ہم تو مکہ معظمہ پہلے جا رہے ہیں۔ جدہ جائیں گے، جدہ اور مکہ مطلب بالکل قریب قریب، مکہ ڈائریکٹ کوئی ایئرپورٹ ہے ہی نہیں کہ مکہ میں لینڈنگ کی جا سکے، تو جدہ ایئرپورٹ، اور جدہ ایئرپورٹ سے پھر بس کے ذریعے سے مکہ معظمہ۔ تو اب ہمارے پاس مناسک کی تیاری اور پریکٹس کے لیے مدینہ منورہ میں ڈسکشن کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کراچی ہی کے اندر کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اعتبار سے پھر ہماری اسٹریٹجیز کے اندر بھی فرق آئے گا، ہماری اپروچ کے اندر بھی فرق آئے گا، اور اب ہمارا پورا فوکس ہو جائے گا مناسک کی طرف۔ اچھا، اب سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اب یہ کلاسز کہنے کو حج کلاسز ہیں، حج کی تربیتی نشست اب یہ کہنے کی حد تک ہے، اب یہ اصل میں عمرہ مفردہ کی تربیت کی کلاسز بن جائیں گی۔ اس کی وجہ میں پچھلی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، چونکہ ہم ڈائریکٹ جا رہے ہیں مکہ معظمہ، جدہ اور مکہ معظمہ، اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہوا جا سکتا احرام پہنے بغیر، تو ہم کون سا احرام پہنیں گے؟ پچھلی مرتبہ میں نے گزارش کی تھی کہ حج کے تو دو حصے ہوتے ہیں، ایک عمرہ تمتع اور دوسرا عمرہ حج تمتع، اور ان دونوں حصوں کو ملایا جائے تو وہ واجب حج بنتا ہے، حج اسلام۔ لیکن ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک شخص عمرہ تمتع کا احرام پہن لے اور عمرہ تمتع کو اس نے مکمل کر لیا تو اب وہ مکہ نہیں چھوڑ سکتا، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو شیڈول دیا گیا ہے اس کے مطابق مکہ داخل ہونے کے بعد ہمیں حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے مکہ معظمہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم
مدینہ منورہ سے مکہ واپس آ رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا اصل حج کا پہلا پارٹ شروع ہوگا۔ اب جو ہم جا رہے ہیں مکہ معظمہ، اگر ابھی ہم نے اپنا حج شروع کر دیا تو ہمیں اپنے مدینہ منورہ کی زیارتوں کو اسکپ کرنا پڑے گا، پھر ہم مدینہ نہیں جا سکتے۔ اس لیے مدینہ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے عمرے کو باطل کر دیں اگر وہ حج کا عمرہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب جب ہم جائیں گے تو احرام پہنے بغیر مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ وہ احرام کون سا ہوگا؟ وہ احرام عمرہ مفردہ کا احرام ہوگا۔ تو اب عمرہ تمتع اور حج تمتع والی ساری باتیں مدینہ منورہ کی زیارتوں کے دوران بیان کی جائیں گی۔ ابھی اس وقت نہ ہم عمرہ تمتع کو چھیڑیں گے، نہ ہی ہم حج تمتع پر کوئی بات کریں گے۔ اب ہماری کل گفتگو ہو جائے گی عمرہ مفردہ پر، ضمناً کہیں کہیں کوئی تھوڑی بہت اشارتاً گفتگو اگر ہو گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ فوکس ہمارا پورا ہوگا عمرہ مفردہ پر۔ عمرہ مفردہ یعنی وہ عمرہ جو عام دنوں کے اندر مومنین اور زائرین انجام دیتے ہیں۔ جیسے رجب میں کوئی گیا عمرہ مفردہ انجام دے گا، جو آپ سنتے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے گیا، تو وہ عمرہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ حج کا عمرہ نہیں ہوتا، وہ عمرہ مفردہ۔ مفردہ یعنی اکیلا، تنہا، وہ تنہا عمرہ، اکیلا عمرہ۔ ویسا ہی ایک عمرہ ہم انجام دیں گے انشاءاللہ جب ہم مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے جسم پر جو احرام ہوگا وہ عمرہ مفردہ کا احرام ہوگا۔ پھر واپس ذہن میں رکھیے اور اچھی طرح سے اس بات کو بٹھا لیجیے کہ ابھی ہمارا جو بھی احرام ہوگا اس کا کوئی تعلق حج کے احرام سے نہیں ہوگا۔ حج والا احرام جو بھی اس کی تفصیل ہے، اب یہ اس وقت بات آئے گی کہ جب ہم مدینہ منورہ سے نکل رہے ہوں گے۔ اب ہمارا پورا فوکس عمرہ مفردہ پر، وہ اکیلا عمرہ جو عام دنوں میں مومنین انجام دیتے ہیں، ویسا ہی ایک عمرہ آپ کو بھی انجام دینا ہے جب آپ یہاں سے مکہ معظمہ داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ یہ عمرہ مفردہ عمرہ تمتع سے بہت ملتا جلتا ہے، لہذا یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس کا باعث بنے گا۔ یہ اس کا پازیٹو پوائنٹ ہے کہ جب ہم مکہ جا رہے ہیں پہلے تو اس کا پازیٹو پوائنٹ کیا ہے، مثبت نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں عمرہ مفردہ کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک سے زیادہ بار عمرہ مفردہ کرنے کا موقع ملے گا۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ دوسری تیسری مرتبہ بھی جتنی وقت میں گنجائش ہوئی عمرہ مفردہ انجام دے سکیں گے۔ الٹیمیٹلی آخر کار یہ عمرہ مفردہ آپ کی پریکٹس بنے گا عمرہ تمتع کے لیے، کہ جو حج کا پہلا پارٹ ہے جہاں ہم مدینہ سے نکلتے ہوئے نیت کریں گے عمرہ تمتع کی۔ وہ تمام جو فرق ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ ابھی پوری توجہ اور پوری کنسنٹریشن ہماری عمرہ مفردہ میں ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنی ہے تیاری کراچی کے اندر کرنی ہے، مدینہ والا آپشن ختم ہو چکا ہے۔ احرام کی تیاری کراچی میں کرنی ہے، قرأت کو چیک کرانا ہے کراچی میں کرنا ہے، وضو غسل تیمم کے حوالے سے اگر کوئی چیکنگ یا کوئی اس حوالے سے مزید کنفرمیشن کرانی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ سب کراچی کے اندر ہمیں کر لینا ہے۔ اس لیے کہ کراچی سے نکلیں گے جدہ ایئرپورٹ پر یا اس سے آگے یا اس سے پہلے ہم احرام کی حالت میں آ چکے ہوں گے، ہمارے پاس وقت میں اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب اگر تھوڑا سا آپ یہ اسکرین کے اوپر توجہ کریں، جو لکھا ہوا ہے وہ وہی ہے کہ جو ابھی میں نے گزارش کی، عمرہ مفردہ وہ عمرہ جو مومنین کرام سال بھر کے دوران انجام دیتے ہیں، ویسے یہی عمرہ ہم بھی انجام دیں گے۔ یہ جو عمرہ تمتع ہے وہ عمرہ جو حج کے پہلے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے، یہ والا اب انشاءاللہ اس وقت آئے گا جب مکہ پہنچنے کے بعد مدینہ ہم چلے جائیں گے اور مدینہ سے واپس آ رہے ہوں گے، اس موقع پر اس کی باری آئے گی، اس سے پہلے اس کی باری نہیں آئے گی۔ عمرہ مفردہ اور تمتع میں فرق، خیر اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ لسٹ کے اوپر آ جائے، عمرہ مفردہ کے جو ارکان ہیں اس کی طرف۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس آپ کے کارڈ کے اندر بھی یہ فہرست موجود ہے۔ اس فہرست کے اوپر ہمیں خاص توجہ کرنی ہے کہ بھئی عمرہ مفردہ کے اندر ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا عمرہ، وہ تنہا عمرہ جو عام دنوں کے اندر بھی مومنین جا کر کرتے ہیں اور جو کہ ہم بھی انجام دیں گے، وہیں سے ہمارا آغاز ہوگا۔
اس عمرہ مفردہ کے اندر ہمیں انجام کیا دینا ہوتا ہے، اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ 7 چیزیں ہیں جو لسٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، 1 2 3 4 5 6 7، یہی 7 چیزیں ہیں کہ جن کو انجام دینا عمرہ مفردہ کہلاتا ہے، یا ان 7 چیزوں کو آپ جوڑ دیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمرہ مفردہ کے ثواب کو حاصل کر لیا اور اس ذمہ داری کو آپ نے انجام دے دیا۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا، یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ ایک شخص اگر مکہ میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو وہ احرام پہنے بغیر مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا، تو یہ احرام وہ کہاں سے پہنے؟ کون سا وہ نقطہ ہے، کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اسے احرام پہننا ہے؟ وہ نقطہ یا وہ جگہ کہ جہاں سے احرام پہن کر وہ اپنی یونیفارم میں آ جائے گا اور تیار ہو جائے گا میدان میں داخل ہونے کے لیے، اس جگہ کا نام ہے میقات۔ یہ مختلف نکات ہیں، مختلف مقامات ہیں، ان کی وضاحت انشاءاللہ آگے آتی ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ آپشن بھی ہے کہ جس کے اندر شریعت نے جگہ کی بجائے ایک خاص پروسیس کہ جس کو نظر کا طریقہ کہتے ہیں، اس کے تحت بھی احرام پہننے کی اجازت دی ہے، اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ اپنے مقام پر، مگر جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ میقات سے احرام باندھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا یہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال میں دے رہا ہوں، تو کھلاڑی جب میدان میں اترتے ہیں تو یونیفارم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کی ڈریسز ہوتے ہیں وہ آلریڈی ان کے جسم پر موجود ہوتے ہیں، وہ اندر تیاری کر کے پوری طریقے سے، جو بیٹنگ کرنے آ رہا ہے تو اس نے پیڈ باندھا ہوا ہے، جو وکٹ کیپر ہے اس نے گلوز باندھے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، اگر کوئی بالنگ کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں بال ہوگا، جو خاص رنگ کا ان کا ڈریس ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، وہ میدان میں آ کر تو نہیں پہنیں گے۔ ہم جہاں جا رہے ہیں ہمارا میدان ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا صحن وہ ہمارا میدان ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ وہ پویلین ہے، میقات، کہ جہاں پر ہمیں پوری طریقے سے آمادہ ہو جانا ہے، ہمارا احرام وہاں پر ہمارے جسم پر آ جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہم نے احرام پہن لیا، احرام ہمارا شروع ہو گیا، وہ کیسے شروع ہوتا ہے وہ بھی میں گزارش کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ ہم نے احرام پہن لیا اور ہمارا احرام شروع ہو گیا تو اس کے بعد جو اگلے کام کرنے والے ہیں وہ سب کے سب خانہ کعبہ کے قریب قریب ہیں، سارے کے سارے باقی کام وہ سب کے سب خانہ کعبہ کے پاس انجام دینے والے کام ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام ہے خانہ کعبہ کا طواف، جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ وہ پہلا کام ہے جو احرام پہننے کے بعد ہمیں انجام دینا ہے، ترتیب میں تو دوسرا، لیکن احرام پہننے کے بعد یہ پہلا کام۔ اس کے بعد دوسرا کام خانہ کعبہ کے طواف کی نماز۔ جب ہم عام طور پر واجب نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم نے سنا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، مگر فقط یہی نمازیں واجب نہیں کی ہیں شریعت نے، کچھ اور نمازیں بھی ہیں، مثلا نماز آیات، مثلا نماز میت اگر اس کو نماز کہا جائے، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز۔ عمرہ مستحب بھی ہو تو شروع ہونے کے بعد اس کے تمام ارکان کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف آپ نے کیا ہے، یہ مکمل ہوگا اس وقت جب خانہ کعبہ کے طواف کی نماز بھی پڑھی جائے۔ کہاں پر پڑھی جائے گی؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، وہ خاص پتھر کے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وضاحت آگے آتی ہے، پہلے ذرا یہ فہرست۔ تو نماز طواف، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی، وہی جگہ کہ جس کے درمیان مادر حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے سعی کی تھی، ان دو پہاڑوں کے درمیان یا دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا۔ اس کے بعد حلق یا تقصیر، حلق کا مطلب ہے سر منڈوانا، سر کو شیو کرنا، تقصیر کا مطلب ہے تھوڑی سی کمی کرنا، کن میں؟ بالوں میں۔ یہ دونوں آپشنل ہیں عمرہ مفردہ کے اندر، خواتین تقصیر ہی کریں گی، ان کے لیے آپشن نہیں ہے کہ وہ حلق کو آپٹ کریں۔ مردوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ عمرہ مفردہ میں
چاہیں تو وہ حلق کریں اور چاہیں تو تقصیر کریں، بلکہ عمرہ مفردہ میں بھی زیادہ ثواب حلق کرنے ہی کا ہے۔ اس کے بعد چھٹا اور ساتواں طواف النساء اور طواف النساء کی نماز۔ طواف النساء وہ خاص طواف کہ جس کے بعد احرام کی وہ آخری پابندی کہ جس کا تعلق جنسی معاملات اور ازدواجی معاملات سے ہے، وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد طواف النساء کی نماز، یہ مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے۔ یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جس کے مجموعے کو عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس فہرست کے اوپر توجہ کریں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف، نمبر 3 خانہ کعبہ کے طواف کی نماز، نمبر 4 صفا و مروہ کے درمیان سعی، نمبر 5 حلق یعنی سر منڈوانا یا تقصیر کرنا یعنی تھوڑے سے بال کاٹنا، نمبر 6 طواف النساء اور نمبر 7 طواف النساء کی نماز۔ یہ 7 چیزیں مل کر عمرہ مفردہ کہلاتی ہیں۔ میری توقع آپ سے یہ کہ یہ ساتوں کے ساتوں فہرست وار اور ترتیب وار آپ کے ذہنوں میں بالکل اسی طرح سے نقش ہونے چاہیے کہ جس طرح سے ایک بچے کو اگر آدھی رات کو بھی آپ اٹھائیں اور ABCD پوچھیں تو اس کو ABCD یاد ہوگی، بالکل اسی طرح سے یہ ساتوں کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے اور اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک مرتبہ یہ فہرست ہمارے سامنے مکمل ہو گئی تو اسی سے متعلقہ کچھ اور چیزیں وضاحت کے لیے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جائیے گا۔ یہ ہے واجبات احرام۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے یہ کہا کہ جناب علی آپ کو ایک خاص یونیفارم جس کو احرام کہا جاتا ہے، اس احرام سے آپ کو شروع کرنا ہے اپنے عمرے کو، تو اس احرام سے متعلقہ کچھ واجبات ڈیفینیٹلی ہیں، یعنی یہ کام کرو گے تو وہ احرام شروع ہوگا، ورنہ وہ احرام شروع نہیں ہوگا۔ اس میں مردوں اور خواتین کے درمیان لباس کا تو بڑا واضح فرق موجود ہے۔ ذرا دیکھیے واجبات احرام، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، لباس احرام، نیت اور تلبیہ۔ نیت اور تلبیہ یہ دونوں چیزیں خواتین اور مردوں کے درمیان کامن، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک لباس کا تعلق ہے کہ احرام کس لباس کا نام، اس لباس احرام میں فرق ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ 2 چادریں، ایسی چادریں کہ جن پر سلائی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی سلائی نہ ہو، وہ ایسی 2 چادریں پہنیں گے اور ان 2 چادروں کو پہننے سے پہلے اپنے جسم پر موجود تمام سلا ہوا لباس وہ اتار دیں گے۔ تمام کا تمام سلا ہوا لباس، چاہے وہ شرٹ ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ انڈر گارمنٹس ہو، کسی بھی طرح کا سلا ہوا لباس جسم پر ایک مرد کے موجود نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف 2 چادریں، یہ میں نے غلط کہہ دیا کہ صرف 2 چادریں، جی نہیں، کم سے کم 2 چادریں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یعنی فرض کیجئے کسی کو سردی لگ رہی ہے اور وہ 2 چادروں کی جگہ 3 چادریں پہننا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ 4 چادریں پہننا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ مردوں کا چونکہ یہ خاص ایکسکلوسیو مسئلہ ہے، لہذا میں متوجہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ صاحبان کو اتنا احساس نہ ہو کہ یہ مسئلہ کتنا سینسیٹیو ہے، مگر پریکٹیکلی جب آپ میدان میں اتریں گے تو شاید اس کی حساسیت کا آپ کو بہت زیادہ احساس ہو۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے ریشز کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ عام طور پر عادت نہیں ہوتی ہے اس طرح کا لباس پہننے کی، تو اس کی وجہ سے رانوں کے درمیان ریشز کا مسئلہ مردوں کو بہت سنگین ایک پرابلم کی صورت میں پیش آتا ہے۔ اس مسئلے کا تعلق وہاں سے بھی ہے کہ وہاں اس موقع پر اگر کسی شخص کو یہ احساس ہوتا ہے تو کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنی رانوں کے اوپر، تھائز پر کوئی بغیر سلا ہوا کپڑے کا ٹکڑا وہ اگر باندھنا چاہے تو کیا وہ باندھ سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، وہ بالکل باندھ سکتا ہے۔ اس پہ سلائی نہ ہو، لیکن سلائی کے بغیر اگر فقط ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے وہ آپ ویسے ہی رکھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔
اس کو باندھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس طرح سے بھی اس کو رکھنا چاہیں کہ وہ آگے اور پیچھے سے جو لنگ یا لنگی یا تہبت جیسی جو چادر نیچے کی طرف پہنی جاتی ہے اس میں آگے اور پیچھے سے وہ نکل کر باہر آ جائے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو ریکوائرمنٹ شریعت کی طرف سے ہے وہ یہ کہ سلا ہوا کوئی لباس جسم پر مرد کے نہیں ہونا چاہیے. خواتین کا مسئلہ تو بہت آسان ہے, ابھی آتا ہے, لیکن مردوں کے لیے سلا ہوا کوئی لباس نہیں ہونا چاہیے, 1. اور نمبر 2, کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے, 2 چادریں موجود ہوں, ان 2 چادروں کے اوپر اگر کوئی تیسری چادر بھی انسان پہننا چاہے تو اس کو اجازت ہے. کم سے کم 2 چادریں, زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. 3 چادریں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو شرعاً اس کی پوری اجازت موجود ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو پہننے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ مردوں کے لیے تمام سلا ہوا لباس اتار دینا اور اس کے بعد 2 چادریں کم سے کم ان کو پہننی ہے, جس کے اندر شرط یہ ہے کہ کوئی سلائی نہ ہو, کوئی کاج نما بٹن نما کوئی ایسا میکینزم اس کے اندر فالو نہ کیا گیا ہو. نیچے والی جو چادر ہے اس کو لنگ کہا جاتا ہے اور اوپر والی چادر کو ردا کہا جاتا ہے. نام آپ کچھ بھی دے دیں, یہاں پر نام دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نام کی یوں تو خیر بہت اہمیت ہے, لیکن یہاں اس کیس کے اندر نام آپ جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. نیچے والی چادر, اوپر والی چادر, جو ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے لنگ اور ردا, یا کوئی اور نام آپ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خواتین کے کیس میں روزمرہ کا وہ سلا ہوا لباس جس میں شرعاً نماز پڑھنا صحیح ہو, بس وہی لباس ایک خاتون کا لباس احرام بن جائے گا کہ جس کے اندر اس نے اپنے حجاب کا پراپر طریقے سے خیال رکھا ہوا ہو. جو مردوں والا کیس ہے اس پر اس وقت تھوڑی سی خاص توجہ کیجیے گا کہ یہ لباس احرام پہنا کیسے جاتا ہے. دیکھیں یہ جو چادر ہے, اب یہ خواتین تک تو آواز جا نہیں رہی ہوگی, ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر خواتین تک آواز نہ بھی آئے تو پریشان نہ ہو, کیونکہ یہ احرام جو پہننے کا طریقہ ہے اس کا خاص تعلق مردوں کے ساتھ. اس چادر کا سائز کیا ہو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی سہولت کے مطابق جو سائز آپ کو صحیح لگتا ہے آپ دکان سے جا کر خرید سکتے ہیں, اور اس کو بار بار پہننے کی پریکٹس جب گھر میں کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں. سلا ہوا لباس اتارنے کے بعد آپ اس کو نیچے جس طریقے سے بھی پہننا چاہیں وہ آپ کی مرضی. یعنی ایون اگر آپ اس کو عام سے طریقے کے مطابق جس طریقے سے بزرگان یا بوڑھے افراد کبھی کبھی ٹیبل باندھتے ہیں اسی طریقے سے اگر باندھنا چاہیں اور یوں لپیٹ کر مثلا آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف لپیٹ کر اس کو مضبوط کرنا چاہیں, آپ کی مرضی ہے. شرعاً کوئی اشکال اور کوئی اعتراض اس پر نہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے, آپ کس طرح سے کرتے ہیں, مثلا یوں کر کے اس طرف سے لے کر اور پھر اس کو لپیٹیں, اندر کی طرف لپیٹیں یا باہر کی طرف لپیٹیں, یہ سب آپ کی چوائس کے اوپر. شرعاً اس کے اندر کسی قسم کا شرعاً اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض موجود نہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس پر. جو واحد شرط ہے وہ یہ کہ اس کے اندر سلائی نہیں ہونی چاہیے, یعنی آپ اس کو سی نہیں سکتے, آپ اس کے اندر کوئی بٹن ڈال کے کاج کے ساتھ اس کو جوڑ نہیں سکتے. باقی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو پہنتے ہیں. عام طور پر جو طریقہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے اور وہ واقعاً مناسب بھی ہے اور بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی ہے, وہ یہ کہ ان دونوں سروں کو آپ آگے ملا لیں, یعنی پیچھے سے لینے کے بعد اس کو آگے ملا لیں, اور آگے ملانے کے بعد اب اس کو اندر کی طرف لیں. یعنی اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ دونوں سرے آپ نے ملا لیا آگے کی طرف, یہ تو بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد یہ والا سرا اس کو اندر کی طرف لیں اور ادھر سے اس کو کھینچ کے اب یہاں پر تھوڑی سی پلیٹس بنائیں. جس طرح سے خواتین جو ساڑی پہنتی ہیں وہ اس طرح سے پلیٹس بناتی ہیں, اسی طریقے سے یہاں پر کچھ تہیں کچھ فولڈز آپ دینے کے بعد اس کو جتنے آپ دینا چاہیں یا جتنے آپ کے احرام کے اندر گنجائش موجود ہو, اس کے بعد اس کو اندر کی طرف نہیں باہر کی طرف فولڈ کرنا شروع کریں اور چاروں طرف سے اس کو فولڈ کرتے چلے جائیے. یہ مضبوط بھی ہو جائے گا
اور اس کے اندر آپ کو چلنا بھی آسان رہے گا، یعنی پیروں کے درمیان فاصلہ بھی آپ کو کافی ملے گا۔ جو روٹین کا جو طریقہ ہے جس کو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا، یا جس طریقے سے عام طور پر لوگ تہبند وغیرہ جو پرانے افراد پہنا کرتے تھے، اس کے اندر پیروں کے درمیان اسپیس اتنا زیادہ نہیں ملتا، لیکن اس طریقے کے اندر چلنا آپ کے لیے کمفرٹیبل ہوگا۔ واک کرنا، چونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تو پھر بھی آپ کو بہت کم واک کرنا ہوگا احرام کی حالت میں۔ جب آپ طواف کریں گے تو بہرحال کتنا واک کرنا ہوگا؟ 10 منٹ کا طواف ہوگا، آدھا پونا گھنٹہ آپ کو صحیح کے اندر لگے گا۔ میقات سے جب آپ پہنچ رہے ہوں گے اس وقت آپ بس میں بیٹھے ہوں گے، لیکن جب آپ اس حالت احرام میں چل رہے ہوں گے تو ابھی آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، لیکن جب مین حج کا وقت آ جائے گا تو حج کے دوران تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چلے اور بس نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو اب ممکن ہے کہ آپ کو 2-3 کلومیٹر تک حالت احرام میں چلنا پڑے۔ اس وقت یہ طریقہ اگر اس طریقے سے کسی نے احرام باندھا ہو تو پھر اس کے لیے چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، واک کرنا اس کے لیے نسبتاً سہل ہو جاتا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ اس کو آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے یہاں تک تو بہت ہی سمپل ہے کہ پیچھے سے آپ نے اس چادر کو لیا اور اس کے دونوں سروں کو آپس میں جوڑ دیا، یہ دونوں سرے آپ نے جوڑ دیے، اور اب اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹریم لیفٹ کی طرف لے جائیں، الٹے ہاتھ کی طرف، اور پھر یہاں سے اندر اس کو بل دیتے ہوئے اب یہاں پر آپ کو ان پلیٹس کو بنانا ہے اور فولڈز دینے ہیں، جس کے نتیجے میں 1 ہو 2 ہو 3 ہو جتنے آپ کے احرام میں گنجائش، اور پھر اس کو اندر کی طرف نہیں باہر کی طرف اس کو فولڈ کریں۔ جیسے ہی آپ نے باہر کی طرف فولڈ کیا، اب دائیں بائیں سے بھی سائملٹینیسلی اسی طریقے سے آپ کو فولڈ کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کے لیے مضبوط ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر ابھی بھی آپ ضرورت محسوس کریں یا ویسے ہی اس کے اندر آپ سیفٹی پن لگانا چاہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کی چوائس ہے۔ اگر آپ سیفٹی پن لگانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ سیفٹی پن اس میں لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں گرہ لگانا چاہیں تو گرہ لگانے کی بھی اجازت ہے، آپ گرہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ناٹ لگانا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر ویسے ہی بغیر سلا ہوا کوئی کپڑے کا ٹکڑا آپ بیلٹ کی طرح سے چاروں طرف سے لے کر باندھنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، باقی جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کریں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے مثال کے طور پر 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کی، سلائی نہ ہو، بٹن گاج وغیرہ کی کوئی چیز نہ ہو، اس کے بعد آپ جس طرح سے پہننا چاہیں پہنے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بغیر سلا ہوا کوئی کپڑے کا ٹکڑا بیلٹ کے طور پر لے کر چاروں طرف سے فولڈ کر کے اس کو گرہ لگانا چاہیں، کوئی حرج نہیں۔ ویسے ہی احرام کو گرہ لگانا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سیفٹی پن لگانا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ گرہ وغیرہ کو اتنا پسند نہیں کیا گیا، مگر حرام کی حد تک بہرحال فقہا نے نہیں کہا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دوسری جو چادر ہے، یہ تو خیر بہت چھوٹی ہے، لیکن اس چادر کا بھی کام سمپل سا اتنا ہے کہ دونوں شانوں کو آپ کور کر لیں۔ یہ تو خیر بہت چھوٹی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ورنہ اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ والا جو حصہ ہے وہ الٹے ہاتھ والے شانے کی طرف چلا جائے گا اور اوپر آ جائے گا۔ آپ اس کو اس طرف ڈالیں یا اس کو اس طرف ڈالیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں بھی اگر آپ سیفٹی پن لگانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، سلائی اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر یہ اتنا زیادہ پرابلمٹک حصہ نہیں ہوتا ہے جتنا نچلی چادر کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل بنتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے طریقہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ابھی آپ کے پاس کراچی میں وقت ہے، احرام خرید کر پریکٹس کریں یا گھر کے تولیے سے پریکٹس کریں، بہرحال یہ پریکٹس کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی کیٹو کے پہاڑ پر چڑھنے جیسا معاملہ نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے لباس احرام۔ مردوں کے لیے جس طرح سے میں نے گزارش کی کہ 2 چادریں بغیر سلی ہوئی، اور دونوں چادروں کو کس طریقے سے پہننا ہے یہ ڈیمونسٹریٹ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ نیچے والی چادر جس کو لنگ کہتے ہیں،
اور اوپر والی چادر جس کو ردا کہا جاتا ہے. خواتین کے لیے پھر میں تکرار کر رہا ہوں کہ الگ سے کوئی لباس نہیں ہے. جو ان کا روزمرہ کا معمول کا لباس ہے اگر اسی کو وہ صحیح طرح سے پہن لیں تو وہ ان کا لباس لباس احرام بن جائے گا. عام طور پر جو خواتین لباس پہنا کرتی ہیں اس میں کلائی تک ہاتھوں کا کور ہونا، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے. تو وہ دیکھ لیں کہ کوئی سلیوز یا کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جس سے حجاب یہاں تک ان کا مکمل ہو جائے. اسی طرح سے کبھی کبھی خواتین ساکس وغیرہ کے معاملے میں، موزے کے معاملے میں بھی بے احتیاطی کرتی ہیں، جبکہ اگر نامحرم موجود ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اگر اس کا بھی خیال رکھ لیا جائے تو یہ ایک اور ڈیفیشنسی پوری ہو گئی. اس کے بعد وہ چادر کیسی ہو، ابا کے اسٹائل میں ہو، ایرانی ابا کے اسٹائل میں ہو، کوٹ اور اسکارف کے انداز میں ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سارے کے سارے احرام بالکل خواتین کے لیے درست اور ٹھیک ہے. سفید رنگ چونکہ اسے مستحب بتایا گیا ہے، ثواب زیادہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو لباس احرام وہ سفید ہو. یعنی جیسے یہ سفید رنگ ہے، اگر یہ نہ ہو، کالے رنگ کا احرام ہو تو بھی جائز تو ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور عام طور پر طریقہ کار یہی ہے کہ سفید رنگ کا احرام پہنا جاتا ہے. لہذا خواتین بھی اگر احرام کی چادر سفید رنگ کی بنائیں تو ان کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ عمرے کے دوران بھی کوٹ اسکارف پہننا چاہیں تو کاروان کے لیے انتظامی اعتبار سے تو نو ڈاؤٹ یہ پرابلمز ہو جائیں گی، مگر شرعن بہرحال اس کے اوپر بھی کوئی آبجیکشن کسی قسم کا نہیں ہے. شرعن وہ بالکل درست کہلائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں. یہ کچھ باتیں ہو گئیں احرام کے لباس کے بارے میں. اب ذرا سا ہم اسی میں آگے بڑھیں کہ کیا لباس احرام فقط پہن لینے سے احرام شروع ہو جاتا ہے؟ جواب جی نہیں. صرف احرام کا لباس پہن لینے سے آپ کا احرام شروع نہیں ہو جائے گا. جس طرح سے نماز، اگر ایک خاتون نماز کی چادر پہن لے تو اس سے نماز شروع نہیں ہو جاتی. اگر ایک مرد مصلی کے اوپر آ کر فقط کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہونے سے نماز شروع نہیں ہو جاتی. ابھی تو آپ نے اس کا ایک مقدمہ طے کیا ہے. پویلین میں اگر کھلاڑیوں نے اپنا لباس پہن لیا تو اس سے میچ تو شروع نہیں ہو جائے گا. میچ شروع ہونے کے اپنے پری ریکویزٹ ہیں. بالکل اسی طریقے سے ابھی آپ نے لباس احرام پہنا ہے. لباس احرام پہننے سے آپ نے احرام کی تیاری کی ہے، ابھی احرام شروع نہیں ہوا. احرام کب شروع ہوگا؟ احرام اس وقت شروع ہوگا جب آپ یہ تلبیہ جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد احرام شروع ہوگا. یہ تلبیہ آپ پڑھ نہیں سکتے جب تک آپ کی نیت نہ ہو. یہ تلبیہ آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کی نیت نہ ہو. اب سوال کہ کیا نیت الفاظ زبان پر جاری کرنے کا نام ہے؟ جواب جی نہیں. نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں عمرہ کر رہا ہوں. عمرے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے احرام پہنا ہے. احرام آپ نے جو پہنا ہے وہ کس کی نیت سے عمرہ آپ یہ انجام دے رہے ہیں؟ اپنی نیت سے، والد کی نیت سے، انکل کی نیت سے، چاچا کی، تایا کی، دادا کی، کس کی نیت سے؟ یہ اگر آپ کو پتا ہے اور آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کی نیت بالکل درست ہے. اگر یہ سارے کام آپ قربتاً اللہ انجام دے رہے ہیں، قربتاً اللہ یعنی خدا کے ایک حکم کو انجام دینے کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ آپ کی نیت ہو. کیا کر رہے ہیں یہ پتا ہو، کیوں کر رہے ہیں یہ پتا ہو. کیا کر رہے ہیں کہ اندر کیا ہے؟ میں عمرہ کر رہا ہوں. عمرہ کون سا؟ حج والا؟ کہا کہ نہیں، یہ اکیلا مفردہ والا عمرہ میں انجام دے رہا ہوں. کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں، فلاں کا کر رہے ہیں، فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں. اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے احرام پہنا ہے، احرام شروع کر رہا ہوں. اور یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے یہ سارا کام میں کر رہا ہوں. اگر یہ آپ کی نیت اور آپ کا دل کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے. نیت زبان سے الفاظ جاری کرنے کا نام نہیں ہے، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام. یہ وہ بات ہے کہ جو پورے سفر بار بار آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. جب آپ طواف کریں گے
طواف کی بھی نیت ہے، مگر زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، کہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کہتے اور دل میں آپ کے ارادہ ہے تو یہ آپ کی نیت بالکل درست ہے۔ طواف کی نماز نیت ضروری ہے، مگر نیت کیا ہو وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان نیت ضروری ہے، عبادت ہے، مگر نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ تقصیر، بال چھوٹے کروا رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی ایک عبادت کے طور پر آپ انجام دے رہے ہیں، نیت ضروری ہے، مگر نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ طواف النساء اس کی نماز، وہاں پر بھی یہی چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہے تو یہی آپ کی نیت ہے، اور اگر یہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی نیت نہیں کہلائے گی، چاہے آپ 100 مرتبہ زبان سے ان الفاظ کو جاری کرتے رہیں۔ آسان سی اور سادہ سی مثال، آپ اس وقت اس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو کیا آپ نے اپنی زبان پر الفاظ جاری کیے تھے کہ کاروان صفا کی دوسری حج کلاس کے اندر جانے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں یا بس میں بیٹھتا ہوں یا ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں اور پردیسی ہائٹس پہنچتا ہوں تاکہ 1 گھنٹے تک اس کلاس میں دیے گئے لیکچر کو سن سکوں قربتاً اللہ؟ آپ نے ایسی کوئی الفاظ اپنی زبان پر جاری نہیں کیے؟ کیا آپ کی نیت تھی یا بغیر نیت کے آپ یہاں پر آ گئے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی نیت تھی، اس کے بعد ہی آپ یہاں پر آئے ہیں۔ نیت اس کو کہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پردیسی ہائٹس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ حج کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ حج کلاس کو کیوں اٹینڈ کر رہے ہیں؟ تاکہ آگے کے جو مراحل ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ سکیں۔ اگر یہ آپ کی نیت ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ایک شخص مصلی پر آ گیا ہے، مسجد میں آ گیا ہے، اور اس کے بعد وہ الفاظ ادا کرنے میں مشکل محسوس کر رہا ہے نیت کے، تو یہ خامخواہ کا ایک پرابلم ہے۔ مسجد میں آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نیت ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو وضو نہ کرنا ہوتا تو وہ نل کے سامنے کیوں کھڑا ہوا؟ صرف منہ ہاتھ دھونے کے لیے؟ کہا کہ نہیں میں تو وضو کرنے کے لیے آیا ہوں، بس یہی تو نیت ہے۔ کہ آپ اس وقت یہ منہ ہاتھ کیوں دھونا چاہتے ہیں؟ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز وضو کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کو چہرے پر ڈالنا ہوتا ہے، لہٰذا میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ یہ وضو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ کے لیے، بس کافی ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اسی طرح سے یہ واجبات احرام، یہ لباس احرام آپ نے پہن لیا، یہ تیاری ہے، یہ اس نیت کو سمجھا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے، اس تلبیہ کے ساتھ ہی آپ کا احرام شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد۔ اس سے پہلے جو آپ نے یہ احرام پہنا ہوا ہے وہ احرام ہے۔ احرام کا مطلب ہے وہ کہ جس کے بعد کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی، وہ کہ جس کے بعد کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی، یعنی کچھ پابندیاں ہیں کہ جن کا اپلیکیشن آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ نماز شروع ہوتی ہے، نیت کے فوراً بعد ایک تکبیر ہے جس کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ وہ تکبیر ہے کہ جس کے بعد بہت سی چیزیں ہم پر حرام ہو جائیں گی۔ نماز شروع ہو گئی ہے، اب کچھ پابندیاں ہیں کہ جو ہم پر آ گئیں۔ تکبیرۃ الاحرام، حرام کرنے والی تکبیر۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی وہ تکبیر کے جس کے بعد بہت سی چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی۔ مثلا جب تک آپ نے تکبیر نہیں کہی تھی آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے تھے، مگر جب آپ نے تکبیر کہہ دی اب گویا نماز شروع ہو چکی ہے، اب اس کے بعد آپ دائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک تکبیرۃ الاحرام آپ نے نہیں کہی تھی اس سے پہلے آپ قہقہ لگا سکتے تھے، لیکن تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اب یہ پابندی ہے، اب انسان قہقہ نہیں لگا سکتا۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے آپ کھانا کھانا چاہتے کھا سکتے تھے، لیکن اب تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اگر آپ کھانا چاہیں تو کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بالکل یہی معاملہ لباس احرام کا بھی ہے۔ یہ لباس احرام آپ نے جب پہن لیا آپ نے گویا تیاری کر لی، آمادہ ہو گئے۔
نیت کے بعد جیسے ہی آپ نے کہا تلبیہ، یہ تلبیہ تکبیرۃ الاحرام کی طرح ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد پابندیاں نماز کی شروع ہوتی ہیں. تلبیہ پڑھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہنے کے فوراً بعد ساری جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی، وہ آپ کے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے سب کچھ تیاری ہے. جیسے ہی آپ نے تلبیہ کا ایز گڈ ایز تکبیرۃ الاحرام، وہاں پر پابندیاں شروع، یہاں پر پابندیاں شروع. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ہے تلبیہ، جس کے پہلے دو جملے یہ واجب تلبیہ ہے، اور جو نیچے کے دو جملے ہیں یہ مستحب تلبیہ ہے. یہ اور یہ دونوں واجب ہیں، پہلا جملہ اور دوسرا جملہ، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مستحب. لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں. لبیک حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں. یعنی توحید کا بھرپور پیغام ان دو جملوں کے اندر موجود بھی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک بندہ حالت احرام میں اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک بھی نہیں مانگتا، میں تیرے لیے حاضر. اس کے بعد یہ دو جملے جو بات کہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ مستحب ہے. اور فقط یہی نہیں، مستحب اس سے زیادہ ہے. جو ایک کتاب آپ کو دی جائے گی یا دی جا چکی ہوگی، اس کے اندر مفصل مستحب تلبیہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس کو انشاءاللہ جب ہم احرام شروع کریں گے تو ساتھ ہی پڑھیں گے. لیکن واجب اتنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم قراءت، مخرج، وہ ساری باتیں جو کر رہے تھے اس کا تعلق ان دونوں کے ساتھ. ان دو میں اگر گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو بہرحال یہ آپ کے واجب تلبیہ کا حصہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ گزارش کی تھی کہ پورے حج میں، یعنی عمرہ تو آپ چھوڑ دیجئے، پورے حج میں پڑھنے والی فقط دو چیزیں، باقی سب کرنے والی چیزیں. ایک یہ تلبیہ، یہ پڑھنے والی چیز ہے، اور ایک طواف کی نماز، یہ پڑھنے والی چیز ہے. ان کے علاوہ پورے حج میں اور پورے عمرے میں پڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. کیا مطلب پڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے؟ واجب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنا ضروری ہو. مستحبات تو بہت زیادہ ہیں، مگر اس میں اگر آپ کے مخارج کی غلطیاں بھی ہوں، ہے کی جگہ ہے نکل جائے، خے کی جگہ کھے نکل جائے، عین کی جگہ عین نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی ذمہ داری کتنی ہے؟ جتنا آپ کے بس میں ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ایک شخص پوری توانائی صرف کرنے کے باوجود بھی اگر اپنے تلبیہ کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو بہرحال پھر اس کے لیے گنجائش موجود ہے. لیکن اس گنجائش تک پہنچنے سے پہلے کوشش کریں کہ یہ بنیادی دو جملے اور طواف کی جو نماز آپ کو پڑھنی ہے اس کے اندر عربی کی کوئی غلطی نہ ہو. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان دو جملوں میں اگر آپ قاری حضرات سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کوئی ایسا مشکل الفابیٹ یا مشکل حرف ہے ہی نہیں کہ جس کا مخرج بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو یا جس کو ادا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو. یہ بہت آسان ہے. تھوڑی سی اگر آپ پریکٹس کریں تو آسانی کے ساتھ اس کے اوپر کنٹرول ڈیولپ کر سکتے ہیں. صرف ایک پریکٹس کی خاطر میں اس وقت آپ سے چاہوں گا کہ اس کو ذرا میرے ساتھ آپ دہراتے چلیں. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ تصور یہ کریں کہ آپ نے احرام پہن لیا. احرام پہننے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ میں اپنا عمرہ شروع کر رہا ہوں، اور اب اس کے بعد آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تبرکن کہیں گے، مگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلبیہ کا جز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک
لبیک. اچھا اب دیکھیں یہ کیا ہوا, ہم نے اس کو توڑ توڑ کر پڑھا. لبیک پھر اللہم لبیک, یہ ہم بریک کر رہے ہیں نا اس کو. لبیک لا شریک لک لبیک, یہ ہم بریک کر رہے ہیں. اس طرح سے بھی ہم پڑھیں گے اور ملا کر بھی اس کو پڑھیں گے تاکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں ان کو ایوائڈ کیا جا سکے. جیسے اب ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے, لبیک لا شریک لک لبیک یہ پورا پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ دونوں طریقے سے پڑھنے کی وجہ وہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لبیک اللہم جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو یہ جو الف کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے اس زبر کو نہیں پڑھا جائے گا. یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تو لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک ملا کر پڑھیں گے. لبیک لا شریک لک لبیک. اب ایک مرتبہ بریک کرتے ہوئے ان پورے 4 جملوں کو ہم مل کر پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں, حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ساری تعریفیں تیرے لیے, ساری نعمتیں تیری طرف سے, ملک اقتدار تیرا, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. یہ ہے وہ تلبیہ کہ جس کو آپ کے رگ و پے میں بالکل محفوظ ہو جانا چاہیے. یعنی واقعا انسان کی روح کے اندر ان جملوں کو اتر جانا چاہیے. حاضر ہوں یعنی میں اپنے حاضری کا اعلان کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم کو انسان اس طرح سے مخاطب کر رہا ہو. یہ ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے. حاضر ہوں اے اللہ, حاضر ہوں, حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں, حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں, نعمتیں اور ملک تیرے ہی لیے ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, حاضر ہوں. پورا توحید کا پیغام, شرک سے انکار, شرک کی نفی, مکمل توحید کا پیغام اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. پھر واپس پیچھے کی طرف جائیں اور پیچھے کی طرف جائیں. یہاں پر واجبات احرام, یہ ہمارا احرام شروع اس وقت ہوگا کہ جب ہم تلبیہ پڑھیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ضروری ہے کہ لباس احرام یہ ہو, لیکن اگر آپ نے شلوار قمیض میں بھی یہ تلبیہ پڑھ لیا تو غلط کام کیا, مگر آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. اگر اس نیت کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا, آپ کا عمرہ شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ لباس بھی پہن لیا, زبان سے آپ کہتے بھی رہے, تلبیہ آپ نے نہیں پڑھا, آپ کا عمرہ شروع نہیں ہوگا. عمرہ اسی وقت شروع ہوگا, احرام کی پابندیاں اسی وقت شروع ہوں گی کہ جب آپ تلبیہ کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کریں. جیسے گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں, جب تک آپ چابی نہیں گھمائیں گے, انجن نہیں جاگ جاتا, اس وقت تک آپ کی گاڑی شروع نہیں مانی جائے گی. آپ اسٹیئرنگ ہلاتے رہیے, گاڑی شروع نہیں ہے. آپ گیئر بدلتے رہیے, گاڑی شروع نہیں ہے. گاڑی اس وقت شروع ہوگی جب آپ چابی کو گھمائیں گے اور انجن جاگ جائے گا. یہ جو تلبیہ ہے یہ آپ کے عمرے کا انجن ہے کہ جس کو آپ نے اپنی زبان پر ان الفاظ کو جاری کر کے جگانا ہے. اس کے بعد آپ کا عمرہ پراپر صحیح معنوں میں شروع مانا جائے گا. جب یہ ایک مرتبہ ہو گیا, خواتین توجہ کریں, ظاہر ہے کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب میقات میں یا ویسے ہی نظر کر کے ہم احرام شروع کریں گے تلبیہ پڑھ کے, تو اس موقع پر خواتین کو اپنی آواز کو سلو رکھنا ہے. آواز کا ویسے پردہ اسلام میں نہیں ہے اگر کوئی دوسرا مسئلہ نہ ہو تو, لیکن خواتین کے لیے بہرحال اس چیز کو ضروری مانا گیا کہ جب وہ تلبیہ پڑھ رہی ہوں تو ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہنچے. واجب تلبیہ ہو گیا, اب اس کے بعد مستحب تلبیہ ہے, وہ تو ایک ذکر کے طور پر آپ پڑھتے رہیں, کوئی حرج نہیں. یہ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بار بار پڑھنا مستحب ہے, ثواب ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے انسان سوتے, جاگتے, اٹھتے, بیٹھتے, سواری میں سوار ہوتے ہوئے, سواری سے اترتے ہوئے تلبیہ پڑھے اور تلبیہ کی تکرار کرے.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. خصوصیت کے ساتھ 70 مرتبہ. بہت تاکید آئی ہے کہ احرام شروع کرنے کے بعد 70 مرتبہ تلبیہ ضرور پڑھا جائے. واجب نہیں ہے مگر تاکید بہت زیادہ اس حوالے سے آئی ہے. یہ تلبیہ آپ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک مکہ کے مکانات نظر آنا شروع نہ ہو جائے. ایک روایت اور حدیث ہے کہ لا یجوز التلبیہ عند مشاہدۃ البیوت، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر ہر فقیہ نے فتویٰ دیا. یعنی فتویٰ کوئی بھی اپنی جیب سے تو نہیں دیتا ہے، یا کوئی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث ہوتی ہے. ساری بحث اسی میں ہوتی ہے کہ یہ حدیث، اس کے بیان کرنے والے کتنے معتبر ہیں. بس ایک مرتبہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ معصوم نے کہا ہے یا نہیں کہا. اتنی معتبر حدیث کہ تقریباً تمام فقہا نے اس کے اوپر فتویٰ دیا کہ لا یجوز التلبیہ عند مشاہدۃ البیوت. تلبیہ کہنا جائز نہیں ہے جب مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو جائیں. جیسے ہی مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو گئے، اب تو حاضر ہو گئے، اب اس کے بعد حاضری کا اعلان اس کو اسٹاپ کیا گیا کہ اب دوسری چیزیں مانگی گئی ہیں، ان کو انجام دو. اب زبان سے کہنا ختم، اب عملی طور پر بہت کچھ کرنا انسان کو شروع کرنا ضروری ہے. تو یہ واجبات احرام کے بارے میں بات ہماری مکمل ہو گئی. 3 چیزیں: لباس احرام، نیت اور تلبیہ. آگے بڑھیں. اس کے بعد یہ فہرست ہے وہ افعال جو احرام کی حالت میں حرام. ان کی 3 کیٹیگریز ہیں. کچھ مشترکہ برائے مرد و زن، خواتین و حضرات دونوں کے لیے مشترک ہیں. کچھ وہ ہیں جو صرف ایکسکلوسیولی مردوں کے لیے حرام ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو خواتین کے لیے ایکسکلوسیولی حرام ہے. اس وقت ہم صرف ان محرمات کی طرف آ رہے ہیں کہ جو مردوں کے لیے حرام. مشترک بھی اس وقت بیان نہیں کر رہے، اور خواتین کے لیے جو چیزیں حرام ہیں ان کو بھی بیان نہیں کر رہے. صرف اور صرف مردوں کے لیے جن چیزوں کو شریعت نے حالت احرام میں حرام کیا ہے اس کی بھی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف فہرست بیان کریں گے، اس لیے کہ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق احرام کے لباس کے ساتھ بنتا ہے. مردوں کے لیے خاص، اس کا خواتین سے کوئی تعلق نہیں. حرام ہے سر کو چھپانا. مثلا جیسے اس وقت میں نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مولانا امینی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، حالت احرام میں سر چھپانا، سر پر ٹوپی رکھنا، سر پر کوئی لباس کچھ بھی رکھنا، ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، ادر دین ہیومن آرگنز، کوئی اور چیز سر کے اوپر رکھنا اس کی اجازت نہیں ہوگی. صرف مردوں کے لیے. خواتین کے لیے تو ضروری ہے کہ اگر کوئی نامحرم دیکھ رہا ہو تو وہ اپنے سر کو چھپا کر رکھے. سلے ہوئے کپڑے پہننا، جیسے کہ یہ بات آئی کہ تمام سلا ہوا لباس اتار دینا، اور 2 ایسی چادریں کہ جن پر کوئی سلائی نہ ہو، فقط اور فقط ایسی 2 چادروں کو پہننا ضروری ہے. نمبر 23 یہ اس سیکوینس کے حساب سے سر پر سایہ کرنا. سائے میں سفر حالت احرام میں خواتین کے لیے نہیں، بالکل نہیں. مردوں کے لیے البتہ حرام. سفر سائے میں کرنا مردوں کے لیے حرام. اس کی بہت تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے کسی کلاس کے اندر، ممکن ہے کہ آخری کلاس کے اندر بیان کی جائے. 24 پاؤں کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پر چھپانا، صرف اور صرف مردوں کے لیے، کہ وہ اپنے پیروں کو کسی ایسے جوتے، چپل یا موزے سے کور نہیں کر سکتے جو پورے کا پورا اسے ڈھانپ لیں. موزہ تو خیر بالکل ہی ہٹا دیجیے، لیکن چپل یا جوتا یا سینڈل وہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو پورے کا پورا اوپر والے حصے کو کور کرنے کا باعث بنے. 2 پٹی والی چپل پہنے بالکل ٹھیک ہے. گول پٹوں والا کوئی چپل یا سینڈل اگر آپ پہننا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ویسے ہی آپ جوتا اوپر سے پھاڑ دیں جس کے نتیجے میں اوپر کا حصہ ایکسپوز ہو جائے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ 1000-2000 روپے کا جوتا آپ اس طرح سے ضائع کرنا چاہتے ہیں، شرن ٹھیک ہو جائے گا. لیکن 2 پٹی والی چپل میں آپ کمفرٹیبل ہیں وہ پہنیے. اگر آپ گول پٹوں والا کوئی چپل پہننا چاہیں کہ جس کی وجہ سے اوپر کا کچھ حصہ ایکسپوز ہو جائے، پورا کور نہ ہو، کچھ حصہ بھی اگر ایکسپوز ہو جاتا ہے تو وہ چلے گا. مثلا اگر یہ پیر کا حصہ ہے اور آپ کا اتنا حصہ اوپر کا تھوڑا سا بھی اگر ایکسپوز ہو جاتا ہے، کھلا ہے، تو وہ چلے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوائس آپ کی.
آپ کا چپل جوتا بہت فینسی نہیں ہونا چاہیے، باقی جوتا چپل جیسا بھی آپ پہنے جس کے اندر اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہو کچھ کم سے کم، جس کی وجہ سے اس کی پابندی ہو سکے گی۔ پاؤں کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پر چھپانا۔ واپس اس فہرست کو دیکھیں اور صرف مرد حضرات دیکھیں، خواتین اپنی آنکھیں بند رکھیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اس کے اندر اتنی کنفیوژن ہوتی ہے، جو مردوں کی ایکسکلوسیو لسٹ ہوتی ہے وہ خواتین یاد کر کے بیٹھتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی حرام، یہ ہمارے لیے بھی حرام۔ سر چھپانا صرف اور صرف مردوں کا مسئلہ ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ صرف اور صرف مردوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حالت احرام سر پر سایہ کرنا یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے حرام۔ پاؤں کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پر چھپانا یہ بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ چار چیزیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی کچھ تفصیلات ہیں وہ الگ، مگر یہ آج کی حد تک محرمات احرام میں فقط یہ چار چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ فہرست جو مشترک ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 کے قریب وہ چیزیں کہ جو کامن ہیں، وہ آپ کے کارڈ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے آئیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم اس کے اوپر بات کریں تو آپ کے لیے ان چیزوں کو پک کرنا مشکل یا ڈیفیکلٹ نہ ہو۔ لیکن آج کی حد تک ہم ان کی فہرست بھی بیان نہیں کر رہے، صرف وہ چار چیزیں جو مردوں کے لیے حرام تھی ان چار چیزوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خواتین کے لیے یہ دو چیزیں ہیں، ان کو بھی ابھی میں بیان نہیں کر رہا، صرف اس لیے کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اب آئیے